अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताली ने शेर को इंसानों पर मुसल्लत क्यों कर दिया है, यानी इंसानों के दिलों के अंदर शेर का खौफ क्यों रहता है, और जब शेर धड़ता है तो अल्लाह तबारक व ताली से क्या अर्ज़ करता है, और किस पैगंबर की दुआ की वजह से शेर हमेशा बुखार में मुब्तला रहता है। जंगल का बादशाह होने के बावजूद शेर कौन सी चीज़ों से डरता है, शेर की तिबी ख्वाहिश क्या है, और शेर का शरई हुक्म क्या है, और अगर कोई शख्स शेर को अपने ख्वाब में देखे तो इसकी क्या ताबीर होगी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र करने वाले एक शख्स को शेर ने क्यों खा लिया था। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, शेर दरिंदों में सबसे मारूफ जानवर है, और अरबी ज़बान में शेर को असद कहा जाता है, और शेर को जंगल का बादशाह इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि क़ुव्वत व दिलेरी, बहादुरी और जुर्रत और हमला आवरी में कोई भी दूसरा जानवर शेर की मिसाल नहीं रखता। यानी कि जिस कदर ये औसाफ शेर के अंदर पाए जाते हैं और किसी भी जानवर में नहीं पाए जाते। इसी वजह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को असदुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला का शेर कहा जाता है। नाजरीन, माहिरीन हवानात कहते हैं कि शेर भूख की हालत में सब्र करता है, पानी की हाजत बहुत कम महसूस करता है। शेर की खूबियों में यह भी खूबी है कि वो दूसरे जानवरों का शिकार किया हुआ झूठा नहीं खाता। अगर शिकार खाते हुए शेर का पेट भर जाए तो बकिया उसी जगह पर छोड़ देता है और फिर दोबारा शिकार पर नहीं आता। जब शेर को शदीद भूख लगती है तो बदमिजाज हो जाता है, लेकिन जब शेर का पेट भर जाता है तो सुस्त हो जाता है। शेर कुत्ते का जूठा बिल्कुल नहीं पीता। शेर की यह भी खसूसियत है कि वो शिकार को चबाए बगैर अपने अगले दोनों दांतों से नोच नोच कर खाता है। शेर की खसूसियत यह भी है कि वो बहादुर और दिलेर होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बुज़दिली भी पाई जाती है। शेर मुर्ग की आवाज़ से घबरा उठता है, बिल्ली की खौफनाक आवाज़ से भी ये डर जाता है, आग के देखने से शेर मुतहय्यर हो जाता है। शेर की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है, वो किसी दूसरे जानवर से उल्फत नहीं रखता, इसलिए कि वो इनको इस काबिल नहीं समझता कि वो दरिंदे इसके किसी हमले का जवाब दे सकेंगे। नाजरीन, अगर शेर की खाल किसी चीज़ पर रख दी जाए तो इसके बाल आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगते हैं। शेर कोशिश के बावजूद अगर किसी हैजा औरत के करीब भी जाना चाहे तो नहीं जा सकता। शेर हमेशा बुखार में मुब्तला रहता है। शेर की उम्र बहुत लंबी होती है। शेर के बूढ़े होने की निशानी यह है कि इसके दांत गिरने लगते हैं। नाजरीन, शिफाउ सुदूर में है कि एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उनका गुज़र एक ऐसी जमात पर हुआ जो आराम कर रही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन लोगों से उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आया है? उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ रास्ते में एक शेर है जिसने लोगों को खौफ और दहशत में मुब्तला कर रखा है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी से उतरे और शेर के करीब जाकर उसका कान पकड़कर उसे रास्ते से हटा दिया। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बारे में बिल्कुल सच फरमाया था कि वाकई तुझे इब्ने आदम पर उनके गैरुल्लाह से डरने की वजह से उन पर मुसल्लत कर दिया गया है। अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से न डरे तो फिर तू मुसल्लत नहीं हो सकता। अगर इब्ने आदम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से भी न डरता तो वो अपने मामलात में किसी पर भरोसा न करता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर इस हालत में उतरेंगे कि उन्हें देखने से मालूम होगा कि उनके सर से पानी टपक रहा है, हालांकि उनके सर मुबारक में किसी किस्म की नमी या तरी नहीं होगी। वो खिंजीर को कत्ल करेंगे, उनकी आमद से माल की कसरत हो जाएगी, ज़मीन में अमन व इंसाफ का बोलबाला होगा। अदल व इंसाफ की ये कफ़ियत होगी कि शेर ऊँट के साथ और चीता गाय के साथ यानी कि इकट्ठे पानी पिएंगे। बकरी और भेड़िया इकट्ठे पानी पीने में कोई खौफ महसूस नहीं करेंगे। यहाँ तक कि बच्चे सांपों के साथ खेलते हुए एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।
اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ اور تدفین کا انتظام کریں گے۔ معزز دوستوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ایک مرتبہ کشتی پر دریا کا سفر کر رہے تھے کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی تو وہ ایک تختے پر بیٹھ گئے۔ وہ تختہ بہتا ہوا ایک شیر کی جھاڑی کے قریب لگ گیا۔ اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ شیر ان کی طرف لپکا، تو انہوں نے شیر سے کہا کہ میں سفینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اس وقت میں راستہ بھول گیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شیر اپنے کندھے سے اشارہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو راستے پر لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد شیر دھاڑنے لگا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب شیر ان کو یہاں پہنچا کر ان سے اجازت لینا چاہتا ہے۔ معزز دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، شیر کا شرعی حکم یہ ہے کہ اسلام میں شیر کا گوشت حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درندوں میں سے جو جانور اپنے دانتوں سے اپنا شکار پکڑتا ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی بنا پر شیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا کیوں رہتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی میں سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو ہمراہ لیا۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا، ہم کیسے امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں جبکہ ہمارے ہمراہ کشتی میں شیر ہے؟ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شیر کو بخار آ گیا، جبکہ یہ زمین پر سب سے پہلا بخار تھا۔ اسی وجہ سے شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو چوہیا سے شکایت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چوہیا ہمارا سارا کھانے پینے کا سامان اور دوسرا سامان خراب کر دیتی ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ چھینک مارے۔ چنانچہ شیر نے چھینک ماری اور اس کی چھینک سے بلی نکل پڑی تو چوہیا بلی کو دیکھ کر چھپ گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں ہر جانور کے جوڑے کو لے کر سوار ہونے کا حکم دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں شیر اور بکری کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، اسی طرح بھیڑیے اور بکری کے بچے اور کبوتر اور لومڑی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کروں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے نوح، ان تمام جانداروں میں دشمنی کس نے پیدا کی؟ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر میں ہی ان میں الفت اور محبت پیدا کر دوں گا کہ یہ جانور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے والے ایک شخص کو شیر نے کیوں کھا لیا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حکایات رومی میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے سونا پتھر بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بے وقوف نے کہا کہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی لب کشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کر لے، مگر یہ تو ایک ہی دن میں تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ رہے، یہ تیرا کام نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں۔ یہ قوت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا؟ اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اژدہا نہیں بنا سکتا اور نہ پھر اژدہے کو عصا بنا سکتا ہے۔
اس شخص نے کہا اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے دکھا دیجئے۔ راستے میں گہرے گڑھے میں کچھ ہڈیاں دیکھیں تو عرض کرنے لگا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر دم کر کے پھونکیے۔ اس شخص کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔ شیر چھلانگ لگا کر گڑھے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراً ہلاک کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ شیر نے جواب دیا وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ اس نے عرض کیا ایک تو یہ کہ یہ آپ علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ تھا، اور دوسرا یہ کہ دنیا کا رزق اب میری قسمت میں نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بے وقوف لوگ اپنے اصرار اور ناشائستہ حرکات سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کے بے ادب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو ذرا آپ غور کیجئے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اور قبر میں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کیا معاملہ فرمائے گا۔ ناظرین، اب آپ کو شیر کی طبی خواہش بیان کرتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ اگر شیر کی دھاڑ مگرمچھ سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی شیر کی بالدار کھال کا کوئی ایک ٹکڑا باندھ کر گلے میں ڈال لے تو مرگی کی بیماری جو بالغ ہونے سے پہلے ہوئی ہو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بالغ ہونے کے بعد ہوئی ہو تو اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اگر کسی جگہ شیر کے بالوں میں آگ لگ جائے تو اس کی مہک سے تمام درندے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر شیر کی کھال کا چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کی صندوق میں رکھ دیا جائے تو ان کپڑوں میں دیمک وغیرہ لگنے کا اندیشہ نہیں رہتا، اور اگر شیر کا گوبر خشک کر کے اس کو شراب کے اندر ملا کر شراب کے عادی شخص کو پلا دی جائے تو وہ شخص شراب سے اتنا متنفر ہو جائے گا کہ وہ شراب کو دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کرے گا۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شیر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ معزز دوستو، شیر خواب میں کبھی ظالم و جابر کی شکل میں، کبھی زبردست بہادر مضبوط قسم کے گرفت کرنے والا، کبھی خطرناک دشمن، اور کبھی نہایت کامیاب حملہ آور کی شکل میں آتا ہے۔ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، لیکن بسا اوقات تو وہ مریض کو اس کی صحت اور عافیت کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اگر کسی شخص نے شیر کو اس حال میں خواب میں دیکھا کہ شیر اس کو نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ جس چیز سے خوفزدہ ہے اس سے اس کو نجات مل جائے گی، نیز اسے علم و حکمت کی دولت بھی نصیب ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے اور اسے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن اگر سوار ہونے والا خوف محسوس نہیں کرتا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے ساتھ بے خوف لیٹا ہوا ہے تو وہ دشمن سے محفوظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیر جب دھاڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہے، یا خدایا مجھے کسی نیک اور اچھے آدمی پر مسلط نہ کرنا۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر جاندار کے اندر حکمت پوشیدہ ہے جس کو وہی خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔